السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حافظ محمد صدیقی، آپ کا اردو کا ٹیچر۔ امید ہے آپ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ تمام کے تمام کام کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عبارت نمبر 5 چل رہی تھی تفہیم عبارت کا، اور ہم نے تفہیم عبارت کی جو عبارت ہے وہ پڑھ لی تھی۔ آج ہمارے سوال جواب ہیں، تو سوال جواب ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، قیام پاکستان میں خواتین کا حصہ مردوں کے برابر ہے؟ اس عنوان پر 5 سطریں لکھی ہیں۔ تو اس عنوان پر آپ نے 5 سطریں لکھنی ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ قیام پاکستان میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر خواتین کو اکٹھا کرنے میں ہمتاً سرگرم رہیں۔ ہمتاً کہتے ہیں مسلسل مصروف رہنا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قدم بقدم تحریک آزادی میں حصہ لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان کی زوجہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اور بیگم شاہ نواز نے بھی تحریک پاکستان میں خواتین کے اندر آزادی کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین نے تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ ہراول دستے سے مراد ہے یعنی کہ آگے آگے رہیں، پیش رہیں اس میں، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کی وضاحت کر بھی دی تھی۔ ان کے جذبوں اور قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فراموش یعنی کہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، دست راست اور ہراول دستے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دست راست کا مطلب دائیں بازو والا، لیکن اس سے مراد ساتھی اور مددگار کے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھی اور مددگار۔ جبکہ ہراول دستے سے مراد وہ دستہ ہے جو لشکر میں سب سے آگے اور نمایاں طور پر حصہ لیتا ہے، یعنی کہ فوج کا اگر کوئی لشکر ہے تو اس کا جو سب سے اگلا حصہ ہوگا، سب سے اگلا دستہ ہوگا، اسے ہم ہراول دستہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، ماں کے فرائض و کردار کیا ہیں اور محترمہ مادر ملت کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی کہ محترمہ مادر ملت سے مراد محترمہ فاطمہ جناح کا۔ اس کا جواب ہے، ماں کا شمار دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ وہ اولاد کی اولین تربیت ساز ہوتی ہے۔ تربیت ساز سے مراد ہے تربیت کرنے والی۔ اس لیے ماں کا بلند کردار اور باصفات ہونا بے حد ضروری ہے۔ باصفات یعنی کہ اچھے صفات کا حامل۔ اس لحاظ سے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہنے کا مطلب یہ ہوا، مادر ملت سے مراد قوم کی ماں یا ملت کی ماں۔ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے ایک مثالی ماں کا کردار ادا کیا۔ مثالی ماں کے طور پر اپنے قوم کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور رہنمائی فرمائی، یعنی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے، اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اپنی قوم کے جو بچے تھے ان کی ایک ماں کی طرح رہنمائی کی اور ان کی ایک ماں کی طرح حوصلہ افزائی بھی کی۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، احتساب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیں۔ احتساب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حساب لینا۔ جیسے کہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، احتساب جو ہے اس میں یہ حساب سے نکلا ہے، تو جس کا مطلب ہے حساب لینا یا کسی کی پرکھ کرنا۔ پرکھ کرنا یعنی کسی کو جانچنا کہ یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اور اس نے کیا باتیں صحیح کی ہیں کیا باتیں غلط کی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح بغیر کسی خطرے کے عوام اور حکومت کا احتساب کیا کرتی تھیں، یعنی کہ عوام اور حکومت کی جو ہے وہ پرکھ کیا کرتی تھیں کہ کون سی باتیں ان کی درست ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں۔ اس طرح اگلا سوال ہے ہمارے پاس، مادر ملت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، مادر ملت فاطمہ جناح کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے بھائی کے ساتھ قدم بقدم ساتھ رہنا ہے، یعنی کہ ان کے بھائی جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ہر ان کے کام میں ان کے ساتھ رہنا اور ان کے سیاسی سرگرمیوں میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ وہ بانی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہیں۔ شانہ بشانہ کہتے ہیں کندھے سے کندھے ملا کر، یعنی کہ ان کے ساتھ چلتی رہیں۔ قائد کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھتی رہیں، یعنی کہ گھر میں بھی ان کے جو آرام اور ضروریات تھے ان کا خیال جو ہے وہ رکھا کرتی تھیں اور ان کو حوصلہ بھی دیا کرتی تھیں۔ اس لیے یہی ان کا سب سے نمایاں کارنامہ ہے، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا اور ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، یہی مادر ملت کا جو ہے وہ سب سے اہم کارنامہ ہے۔ تو یہ ہمارے تفہیم عبارت نمبر 5 کے سوال جواب تھے۔ یہ سوال جواب آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی تمام سوالات آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔